السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ RSS سربراہ موہن بھگوت نے ہندوستانی مسلمانوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی کہ ساری دنیا کے مقابلے میں ملک کے مسلمان بڑے قناعت پسند ہیں۔ اس ملک کی خصوصی روح یہی ہے کہ مختلف عقائد اور مذہب سے تعلق رکھنے والے عوام قومی امور پر متحد ہو جاتے ہیں۔ صرف وہی عناصر علیحدگی کے جذبات بھڑکاتے اور تعصب پھیلاتے ہیں جن کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ انہوں نے تاریخی مثال پیش کی کہ میواڑ میں مہارانا پرتاپ کی فوج میں بے شمار مسلمانوں نے مغل شہنشاہ اکبر کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ جب بھی ہندوستان پر کبھی تہذیبی حملہ ہوتا ہے تو مختلف مذاہب کے لوگ متحد ہو کر اس خطرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ قناعت پسند مسلمان اگر کہیں ہیں تو وہ ہندوستان میں ہیں۔ بہار اسمبلی کے دوسرے مرحلے میں 54 حلقوں پر 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں کے اسمبلی حلقوں کے لیے ضمنی انتخابات کا بھی اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاستی الیکشن دفتر کے مطابق بہار میں اسمبلی کے 243 میں سے 54 سیٹوں کے اعلامیہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان علاقوں میں نامزدگی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ امیدوار 16 اکتوبر تک اپنا پرچہ داخل کر سکیں گے۔ ریپبلک ٹی وی چینل کی پریشانیوں میں اب مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ممبئی پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے رپورٹر کو سمن جاری کر کے بیان درج کرانے کے لیے طلب کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ کھاڑ میں واقع فلم اداکارہ کنگنا رناوت کے بنگلے کے باہر ریپبلک ٹی وی نے بھیڑ جمع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس ٹی وی چینل نے جمع بھیڑ کو اکسانے کا بھی کام کیا تھا۔ اس ٹی وی چینل کی اس حرکت سے لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ ذرائع کے مطابق ابتدا میں پولیس نے 15 لوگوں کو حراست میں بھی لیا تھا۔ ممبئی پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے رپورٹر پردیپ بھنڈاری کو سمن جاری کر کے بیان درج کرانے کے لیے کہا ہے۔ معروف سماجی کارکن تیستا سٹیلوار نے اپنی تنظیم سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داشت داخل کر کے درخواست کی ہے کہ ہاتھراس کی سانحہ کی جانچ CBI کو ٹرانسفر کی جائے اور گواہوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ عرضی داشت میں کہا گیا ہے کہ اتر پردیش کے سینئر پولیس افسران اور کچھ عوامی نمائندے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے سپریم کورٹ کی مداخلت ضروری ہے۔ عرضی داشت میں عدالت عظمیٰ سے درخواست کی گئی ہے کہ اجتماعی آبروریزی کی شکار لڑکی کی آخری رسوم کس طرح اہل خانہ کی منظوری کے بغیر پولیس کے ذریعے ادا کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پورے معاملے کی جانچ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے ذریعے کرائی جائے۔ انہوں نے ان خبروں کا بھی حوالہ دیا جس میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ متاثرہ کے ساتھ ریپ نہیں کیا گیا تھا۔ کرناٹک کے ضلع تمکور کی ایک عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف ان کے حالیہ ٹویٹس کی بنیاد پر FIR درج کریں۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں پاس کرائے گئے زرعی بلز کے خلاف جب پورے ملک کے کسان اس کی مخالفت کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے اور اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ان حالات میں معروف اداکارہ کنگنا رناوت نے اپنے ایک ٹویٹ میں ان کسانوں کے خلاف نازیبا کلمات کا استعمال کیا تھا، جس کی بنا پر کرناٹک کی عدالت نے ان کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ممبئی کے بھینڈی بازار جنکشن پر مسلم خواتین نے ہاتھراس کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے مسلم کونسل ٹرسٹ کے بینر تلے جمعے کی شام ایک زبردست دھرنا دیا، جس میں خواتین کے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے یوگی گورنمنٹ کی سخت مذمت کی گئی اور اس کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ حکومت ہند اور اتر پردیش گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کی اس مظلوم بیٹی کو فوراً انصاف ملنا چاہیے اور عصمت ریزی کے ملزموں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ ٹی وی اور فلم اداکارہ ثنا خان نے یہ کہتے ہوئے پرکشش فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا ہے کہ خالق کائنات کی ہدایت اور اس کی توفیق سے وہ آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے اداکاری کو ترک کر رہی ہے۔ اب وہ باقی زندگی انسانی خدمت کے لیے وقف کریں گی۔ 33 سالہ اداکارہ نے فلمی صنعت کو چھوڑ دینے کا بیان ہندی، اردو اور انگلش میں جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مداحوں و دوست احباب سے گزارش کی ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سابق گناہوں کو معاف کریں۔ بگ باس کے ذریعے بے پناہ شہرت حاصل کرنے والی اور سلمان خان کے ساتھ کام کر چکی بالی ووڈ اداکارہ ثنا خان نے اسلامی زندگی پر عمل پیرا ہونے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے یہ جانکاری اپنے دوستوں اور مداحوں کو دی اور کہا کہ اب وہ مذہب اسلام کی راہ پر چل کر اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتی ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے اس کو سنوارنا چاہتی ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے لداخ کو فخر ہندوستان قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے عوام کی حب الوطنی پر پورے ملک کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے جموں کشمیر اور لداخ میں ترقی کی راہ میں حائل سیاسی اور قانونی رکاوٹیں ختم اور ترقی کا چوطرفہ جامع ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ کانگریس نے آج مودی حکومت پر یلغار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں وزیر اعظم کی فاش غلطیوں سے 10 سنگین بحران پیدا ہوئے ہیں۔ مودی نے ایسے اقدامات کیے جو ٹالے جا سکتے تھے۔ ان کے ناعاقبت اندیش فیصلوں سے ہندوستان تباہ و برباد ہو گیا۔ کانگریس نے مودی کی فاش غلطیوں پر مبنی 10 نکات پیش کیے۔ پارٹی نے کہا کہ کورونا وائرس بحران کے بعد عاجلانہ و نامعقول طریقے سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔
3 ज़रई क़वानीन जो टाले जा सकते थे मंजूर किए। मोदी के पैदा करदा 10 बहरान ऐसे हैं जिनके सबब हिंदुस्तान कई बरसों तक नुकसान उठाता रहेगा। बीजेपी से ना हो पाएगा कि ज़ेर उन्वान मुल्क की सबसे कदीम सियासी पार्टी कांग्रेस ने ट्विटर पर तफसीली वीडियो जारी किया है। पार्टी ने कहा कि मशरक़ी लद्दाख की सूरत हाल पर मोदी हुकूमत ने कौम को गुमराह किया। लॉकडाउन के दौरान मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी से मुहाजिर मजदूरों का बहरान पैदा हुआ। कोविड-19 राहत पैकेज सबसे बड़ा स्कैम साबित हुआ। राज्यसभा में बहस किए बगैर कई मुतनाज़ा क़वानीन मंजूर किए गए। उत्तर प्रदेश में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का बाजार गर्म है। करोड़ों नौजवान मुल्क में बेरोजगार हो गए। इस तरह मोदी की नाकामियों की फहरिस्त तवील होती गई। 24 मार्च के लॉकडाउन के वक्त मुल्क में कोरोना से सिर्फ 12 अफराद फौत हो गए थे। मोदी ने शटडाउन का ऐलान कर दिया। मजदूरों के मसाइल को बिल्कुल मलहूज रखा नहीं गया। कांग्रेस ने कोरोना बहरान के दौर में भी मोदी हुकूमत के लाखों करोड़ पर मुश्तमिल स्कैम बेनकाब किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए भी मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जो कि सिर्फ जुमला साबित हुआ। मोदी ने ऐसे क़वानीन बनाए जो अमीरों के लिए मुफीद और गरीबों के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तानी फिजाइया के एक साबिक ओहदेदार को, जिसे सरकारी राज कानून यानी OSA के तहत मुकदमे का सामना है, मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया और इसे जमानत नहीं दी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि रंजीत की दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया, जो इसने दिल्ली हाईकोर्ट के अहकाम के खिलाफ दाखिल की थी। रंजीत पर इल्ज़ाम है कि इसने हसास जानकारी पाकिस्तानी ISI के कारिंदों को दी थी। बेंच ने कहा, तुम पूरे मुल्क के लिए खतरा हो। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में आज हिंदुस्तान के 2 मुख्तलिफ हिस्सों में गिरफ्तारियां अमल में आई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुलाजिम दीपक श्रीवास्तव को महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया कि वो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी को लड़ाका तैयारी की खुफिया मालूमात फराहम कर रहा था। दीगर कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़िला सांबा में की, जहाँ कुलजीत कुमार को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम पर हिरासत में लिया गया। ये अपनी नवीयत का पहला मामला है और ना अनोखा। माजी में 12 कई गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी शहरियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया और बेशतर मामलों में इल्ज़ाम सच साबित हुए। शोबे दिफा के मुशम्मल कलीदी और राज की मालूमात के कई शोबे हैं जिनसे वाबस्ता मुलाजमीन ने पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी को खुफिया मालूमात फराहम किए। गुज़िश्ता रोज़ कोलकाता में बीजेपी के मुजाहरे के दौरान पुलिस के सिख शख्स को जबरदस्ती नजरबंद करने के मंजर ने एक हंगामा खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने भटिंडा में मुकीम 43 साला सिख शख्स बुलंदर सिंह की पगड़ी खींचकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया है। वाक़या हावड़ा मैदान के इलाके का है। इस तनाज़े ने सोशल मीडिया पर भी गिरफ्त पैदा कर दी है। यहाँ तक कि क्रिकेटर हरभजन सिंह ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को ट्वीट करते हुए तंज कसा है। मुंबई पुलिस की जानिब से टीवी रेटिंग में हेराफेरी के लिए रिपब्लिक टीवी और 2 दीगर टीवी चैनलों के खिलाफ जांच के ऐलान के बाद एक शख्स ने खुलासा किया है कि उसे कुछ चैनलों को देखने के लिए मंथली पेमेंट मिल रहा था। उसके घर में व्यूवरशिप की तहकीक के लिए पीपल मीटर लगाया गया था। यह शख्स उन 3 गवाहों में से एक है जिसको पुलिस के मुताबिक चैनलों ने रिश्वत दी थी। उससे यह भी कहा था कि उसके घर पर लगा मीटर उसके बिलों की देखभाल करेगा और उसके DTH को अपने आप रिचार्ज कर देगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अनलॉक 5 में नमाजों की इजाज़त देने के बाद मसाजिदों में नमाज का आगाज़ हो चुका है और श्रीनगर में जुमे के रोज़ समाजी फासले के साथ नमाज जुम्मा का रूप परवर मंजर देखने में आया है, जहां हज़ारों लोग नमाज में शरीक हुए और सोशल डिस्टेंस यानी समाजी फासले के साथ नमाज अदा की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खलीजी रियासत कतर में अपने मुल्क के फौजियों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। TRT अरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्क फौजियों को खतर और खित्ते खलीज में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया है। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और अमेरिका में साबिक सफीर शहजादा बंदर बिन सुल्तान ने कहा है कि इनका मुल्क फ़लस्तीनी काज की हिमायत करता है, लेकिन इसके लीडरों की नहीं। नेज़ इसको अपने मफादात पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। शहजादा बंदर ने खुसूसी इंटरव्यू के तीसरे हिस्से में मसला फ़लस्तीन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली है। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बेटे अजहान मलिक के साथ साहिल का रुख किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में मुकीम सानिया मिर्जा ने दुबई के साहिल पर खड़ी लहरों से लुत्फ अंदोज होते बेटे के हमरा एक मुख्तसर वीडियो शेयर की। सानिया मिर्जा की वीडियो को लाखों मदाहों की जानिब से पसंद किया गया। वहीं अदाकारा माहिरा खान ने भी इमेजेस के जरिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत जायदादों और अराजियात के रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियों को रोकने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का मंसूबा तैयार किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प डिपार्टमेंट के हुकाम नए क़वायद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ओहदेदारों का कहना है कि इस फैसले के सिलसिले में बाज़ मरकज़ी क़वानीन
رکاوٹ بن سکتے ہیں، جس کے لیے ضروری ترمیم کی جا سکتی ہے۔ جائیداد مالک کی جانب سے فروخت، رہن یا لیز پر دینے کے لیے کسی شخص کو GPA دیا جاتا ہے، جس سے دستبرداری کسی بھی وقت ممکن ہے۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی کے ذریعے جائیداد کے مالک کے دستخط کردہ دستاویزات کو سب رجسٹرار آفس میں پیش کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے تاکہ رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو۔ عہدیداروں کے مطابق جائزہ اجلاس کے دوران چیف منسٹر کا خیال تھا کہ جب پاسپورٹ کے حصول کے لیے ہر مقام و مرتبے کے افراد کو جب پاسپورٹ آفس جانا پڑتا ہے تو پھر جائیداد کے مالک رجسٹری کے لیے رجسٹرار آفس کیوں نہ جائیں۔ غیر زرعی اراضی اور جائیدادوں کے رجسٹریشن کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنرل پاور آف اٹارنی اور اسپیشل پاور آف اٹارنی کے استعمال سے قانونی تنازعات کے موضوع زیر بحث رہا۔ شہر حیدرآباد اور مضافاتی علاقوں میں جمعے کی شام سے شروع ہوئی بارش کے سبب درجہ حرارت میں زبردست گراوٹ ریکارڈ کی گئی اور شام سے شروع ہوئی بارش کا سلسلہ رات دیر تک جاری رہا۔ مغرب کے ساتھ ہی شدید بارش سے سڑکیں زیر آب ہو گئی، جگہ جگہ ٹریفک جام دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست تلنگانہ کے اضلاع میں 9 اکتوبر سے 3 دن تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش خیاسی کی تھی، اور بارش کے آغاز کے بعد محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 1 ہفتے تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ TRS کے رکن اسمبلی عامر شکیل نے کہا کہ آج ضلع نظام آباد مقامی اداروں کے کونسل کوٹے کے لیے منعقدہ رائے دہی صرف ضابطے کی کارروائی ہے۔ دراصل پرچہ نامزدگی داخل کرتے ہوئے TRS امیدوار کے کویتا کامیاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سیاسی منظر سے غائب تھی۔ 100% کی رائے دہی ہوئی ہے، جس میں TRS کی امیدوار تقریباً 90% ووٹ حاصل کریں گی۔ شہر کے علاقے ملے پلی میں پیش آئے ایک واقعے میں ساس کی بہو نے بری طرح پٹائی کر دی۔ اس واقعے کا CCTV ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر بات پولیس اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ عبید علی خان نے عظمیٰ بیگم سے دوسری شادی کی اور شادی کے فوری بعد وہ سعودی عرب چلے گئے تھے۔ عظمیٰ بیگم اور اس کی ساس تسنیم سلطانہ کے درمیان گزشتہ کئی مہینوں سے اختلافات چل رہے تھے اور سابق میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی کی تھی، لیکن 8 اکتوبر کو عظمیٰ بیگم نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ساس تسنیم سلطانہ کی بری طرح پٹائی کی، جس کی مقامی CCTV کیمروں میں ریکارڈنگ ہوئی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس سلسلے میں حبیب نگر پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ اسی تاریخ میں آج کا دن اہم ہے۔ اس تاریخ کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہو رہی ہے۔ 10 اکتوبر 2020 یعنی 10/10/2020 کو کئی شہریوں نے منفرد تاریخ تسلیم کرتے ہوئے اسی دن شادی کی تقاریب کے انعقاد کو ترجیح دی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں آج ہفتے کا آخری دن ہونے کے ساتھ ایک منفرد تاریخ ہونے کی وجہ سے شادی خانوں، میرج رجسٹر آفسوں اور دیگر تقاریب کے لیے تیاریاں ہوئی ہے۔ بعض افراد اس طرح کی تاریخ کو یادگار اور مبارک مانتے ہیں۔ اس کے لیے 12/12/12 اور اسی سے ملتی جلتی تاریخ کو مبارک مانتے ہوئے شادیاں انجام دی گئی تھی۔ ڈبل ڈیٹس یا دوہری تاریخ کا کافی مقبول ہوتی ہے۔ ان تواریخ کو یاد رکھنا آسان بھی ہوتا ہے، لکھنے اور دیکھنے میں بھی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ شہر کے نئے تفریحی مقام ترگم چرو کیبل برج پر نقل و حرکت 3 افراد کے لیے مہنگی ثابت ہوئی۔ تحدیدات کو نظر انداز کرنا اور سیکورٹی اہلکاروں سے بحث و تکرار کے بعد پولیس نے تینوں کو حراست میں لے لیا ہے، جو بلا اجازت تحدیدات کے باوجود کیبل برج پہنچ گئے تھے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے فوری ان تینوں کی حرکت پر مادھاپور پولیس کو چوکس کیا اور پولیس نے تینوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کی صحت یابی کی شرح میں اضافہ اور گھر پر آئسولیشن میں اضافے کی وجہ سے اب ریاست میں سرکاری اور خانگی دواخانوں میں خالی بیڈز کی تعداد 13,140 ہو گئی ہے، جبکہ دستیاب جملہ بیڈز کی تعداد 18,058 ہے۔ جب کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد 1 لاکھ تھی تو ریاست میں 20,000 گورنمنٹ بیڈز تھے، لیکن اب صرف 8,861 دستیاب ہیں۔ گاندھی ہاسپٹل میں جہاں نازک حالت کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، 70% سے زائد بیڈز خالی ہے۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے معین آباد میں عصمت ریزی اور قتل کے شکار اقلیتی طبقے کی کمسن لڑکی کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے 50,000 روپے کی امداد حوالے کی۔ انہوں نے مقتول لڑکی کی بہن آفرین بیگم، بھائی سلمان اور دیگر رشتہ داروں سے ملاقات کی جو ان کی خیامگاہ پہنچے تھے۔ حیدرآباد کانگریس کمیٹی مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے صدر نشین سمیر ولی اللہ اور دیگر قائدین کی موجودگی میں متاثرہ خاندان نے واقعے کی تفصیلات بیان کی۔ اس غریب خاندان کی حالت دیکھتے ہوئے محمد علی شبیر نے فوری اپنی جانب سے 50,000 روپے کی امداد حوالے کی۔ انہوں نے مقدمے کے تحقیقاتی آفیسر اشوک چکرورتی سے فون ربط قائم کرتے ہوئے تحقیقات کا موقف دریافت کیا۔ ACP نے محمد علی شبیر کو بتایا کہ تحقیقات جاری ہے اور فورنسک رپورٹ اندرون 3 دن حاصل ہوگی۔ شاہین نگر کے صابر نگر اور دیگر علاقوں میں گزشتہ 25 دن سے 200 سے زائد مکان پانی میں محصور ہوئے ہیں۔ 1200 سے زائد خاندان اناج اور دیگر ضروریات سے محروم ہیں۔ کانگریس پارٹی نے حکومت کی بے حسی کے خلاف ضلع کلکٹر رنگا ریڈی کے روبرو دھرنا منظم کرنے کا اعلان کیا۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور نامپلی انچارج محمد فیروز خان نے آج صابر نگر اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔
مقامی افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کانگریس پارٹی نے پانی کی نکاسی اور بلدی مسائل کے حل کے سلسلے میں 2 ہفتے قبل کلکٹر رنگا ریڈی سے نمائندگی کی تھی۔ کلکٹر نے نقصانات کی پابندی کا وعدہ کیا لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔